ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے مطابق جہیز کم لانے کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں ہر سال 2000 سے زائد خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں۔ انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق جہیز کے لیے تقریباً ہر سال 7000 عورتوں کو مارا جاتا ہے، گویا ہر روز 19 عورتوں کا قتل ہوتا ہے۔ پیپلز یونین فار سیول لبرٹیز نامی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق انڈیا میں ہر گھنٹے میں 30 سے 40 عورتیں اپنے سسرال میں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ اور دوستو، دونوں ممالک میں یہ تو صرف درج کرائے گئے کیسز کی تعداد ہے، اصل کیسز تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اس میں انسانی تاریخ میں جہیز کی ابتدا کیسے ہوئی، ہندوستان میں جہیز ہندو اور مسلم معاشرے میں کیسے داخل ہوئی، اور کچھ دلچسپ حقائق کے ساتھ اس معاشرتی برائی کے تدارک کے طریقے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ میر تقی میر نے اپنا گھر بیچ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ شادی کے بعد بیٹی کو کسی نے کہا تیرے باپ نے اپنا گھر اجاڑ کر تیرا گھر بسا دیا۔ بیٹی بہت حساس تھی، یہ سن کر وہ بیمار پڑ گئی اور اسی غم میں گھل گھل کر کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ میر تقی میر بیٹی کا آخری دیدار کرنے گئے، کفن اٹھا کر غضب کا شعر کہا، جو ان کی زندگی کا آخری شعر کہا جاتا ہے۔ بیٹی کو دیکھا اور کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ دوستو، جہیز کے نظام کی تاریخ چند سالوں یا چند صدیوں پر محیط نہیں، اس کا تعلق چند مذاہب، گروہوں اور قوموں سے ہے۔ جہیز کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اس کے واضح آثار بابل کے تہذیب، یونانی اور سلطنت روم سے جا کر ملتے ہیں۔ بڑے مذاہب میں جہیز کسی نہ کسی شکل میں لیا اور دیا جاتا ہے، لیکن ان مذاہب کے ماننے والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں جہیز کے لین دین کا کوئی ذکر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جہیز کی لعنت نے انسانی معاشرے میں جگہ کیسے بنائی، اور یہ نظام کیسے اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے انسانی معاشرے کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ پتھروں کے زمانے کا انسان غاروں میں رہتا اور شکار کر کے زندگی گزارتا تھا۔ جنگلی جانوروں کا خوف ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں مرد اور خواتین دن کا زیادہ وقت اکٹھے محفوظ پناہ گاہوں میں گزارتے، مل کر شکار کرتے، بچوں کو مل جل کر پالتے تھے۔ یہ دور انسانی تاریخ کا بہترین دور تھا۔ اس زمانے میں خود غرضی اور لالچ جیسی چیزوں نے ابھی پنجے نہیں گاڑے تھے۔ انسانی تاریخ کے اس بہترین دور میں انسان جن خداؤں کی عبادت کرتا تھا ان میں زیادہ تر مونس تھی۔ 10 سے 12 ہزار سال پہلے انسان نے پہلی باقاعدہ کھیتی باڑی شروع کی، پھر ضرورت سے زائد اشیاء کی خرید و فروخت شروع کی، شہر اور قبیلے بننا شروع کیے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کا رجحان بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے جائز اور ناجائز کام کرنے شروع کیے۔ زور اور تشدد کے عنصر نے اسی زمانے میں پنچے گاڑنے شروع کیے۔ زرخیز علاقوں کے لوگ اناج اور دیگر ضروریات زندگی فروخت کے لیے مختلف دیہاتوں میں لے جانے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھا۔ کشتی رانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن علاقوں میں مناسب مقدار میں فصلیں نہیں تھی، وہ زرخیز علاقوں میں لوٹ مار کی غرض سے حملے کر دیتے، جس کے بعد ان علاقوں کی حفاظت کے لیے فوج اور اسلحے کی دوڑ کا آغاز ہوا۔ تجارت اور تشدد کے دور میں عورت کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی۔ عورت آہستہ آہستہ گھر کی زینت اور مرد کی عزت تصور کی جانے لگی۔ مرد اور عورت کے درمیان فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ مرد نے خاندان کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ مرد کے لیے بہن بیٹیاں بوجھ تصور کی جانے لگی۔ بوجھ کو سر سے اتارنے کے لیے اس نے اس کے ساتھ پرکشش پیکج آفر کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح جہیز کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں عورت مرد کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور عورت کا گھر میں داخل ہونا یا رہنا باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، اگر ہندوستان میں جہیز کی ابتدا کی بات کریں تو ہندو دھرم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے مذہب میں جہیز کا ذکر تک نہیں۔ ہندوستان کا سفر کرنے والے محققین ہزاروں سالوں سے اپنی کتابوں میں اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ 300 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان پہنچا تو اپنے ساتھ کچھ محققین بھی لایا تھا۔ یونانی تاریخ کے مشہور تاریخ دان آرین اور میگا اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ بھارت میں جہیز کے نظام کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح البیرونی نے ہندوستان کے سفر کے دوران ایک کتاب لکھی جس میں شادی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اس نے بھی اسی بات کو دہرایا۔ انڈیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 12ویں صدی تک بھارت کے متعدد ریاستوں میں شادیوں کے میلے لگتے تھے، جن میں مرد طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لڑکی جس مرد پر ہاتھ رکھ دیتی تھی اس کی شادی اسی سے کرا دی جاتی تھی۔ پھر جب مغل نے ہندوستان کو فتح کیا تو مغلیہ دور میں زمینیں ریاست کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ رایا کا کام سلطنت کے حکم کی تعمیل ہوتا تھا۔ مرد اور عورتیں مل کر کھیتی باڑی اور دیگر امور سر انجام دیا کرتے تھے۔ 18ویں صدی میں انگریزوں نے زمینیں لوگوں میں بانٹنے کے ساتھ ان سے ٹیکس لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ حیران کن طور پر زمینیں صرف مردوں میں بانٹی گئی، جس کی وجہ سے وہ حاکم بن بیٹھے۔ خواتین کا کام ان کی خدمت اور حکم کی تعمیل کرنا رہ گیا۔ اسی طرح عورت مرد کی بہترین دوست سے بوجھ اور ذمہ داری بن گئی۔ بوجھ کو سر سے اتارنے کے لیے مردوں نے ان کے ساتھ شادی کرنے والوں کو قیمتی تحائف دینا شروع کر دیے۔ جو جتنا قیمتی
तोहफा देता उसका बोझ इतनी जल्दी सर से उतर जाता। मगर कुछ मौरखीन के मुताबिक हिंदू में जहेज की रस्म पहले से मौजूद थी। जब मुसलमान हुक्मरान यहाँ आए तो मुसलमान फरमारवाओं ने मुसलमान और हिंदुओं को आपस में मिलाने, इत्तेहाद और इत्फाक पैदा करने और यगानियत की फिजा कायम करने के लिए दोनों मज़ाहिब की रसूमात को यकजा कर दिया था। इनमें निकाह और शादी के मौके पर मेहंदी, मायो, रतजगा, मांझा, सेहराबंदी की रसूम शामिल हैं। इसके अलावा ढोल, शनाई, बाजे, नाच गाने और बरी वगैरह जिनका इस्लामी तहजीब या वजूद न था वो सब हिंदुओं से मुसलमानों में भी आम होती चली गई। मौजूदा दौर में अमेरिका और यूरोप में तो ये रस्म तकरीबन मतरूक हो चुकी है, लेकिन जनूबी एशिया, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, मराकश वगैरह में अभी भी मुख्तलिफ रसूम और रिवाज के साथ जारी है। बहुत से अरब ममालिक में शादी करने के लिए लड़के को लड़की वालों की मर्जी के मुताबिक रकम अदा करनी होती है। सऊदी अरब में लड़के गिला करते नजर आते हैं कि लड़की वालों के मुतालबात बहुत बढ़ गए हैं। ओमान में हुकूमत बच्ची के पैदाइश पर वालिदैन को रकम अदा करती है, इसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त करती है। शादी के मौके पर अच्छी खासी रकम हुकूमत की तरफ से दी जाती है। दोस्तों, एशियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान में मिडिल क्लास 57.8%, लोअर क्लास 16.8% और एलीट क्लास 25.5% जहेज लेने और देने के प्रैक्टिस में मशगूल हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 95.5% शादियों में जहेज का लेन देन किया जाता है। और दूसरी तरफ विरासत की बात करें तो पाकिस्तान में कुल जमीन की मलकियत का सिर्फ 1% हिस्सा खवातीन के नाम है। बाकी खवातीन को या तो विरासत में हिस्सा सिरे से मिलता ही नहीं या जहेज के नाम पर तरखा दिया जाता है। इंडिया और पाकिस्तानी घरानों में कितनी ही लड़कियां जहेज न होने के बाइस घर में बैठे बैठे ही बुढ़ापे की दहलीज पार कर जाती हैं, तो कहीं जहेज कम होने का ताना बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को अजीरन बनाए रखता है। उनकी मासूम आंखों में बसे रोशन दिनों के रंगीन ख्वाब छीन लिए जाते हैं। उनके आरजुओं, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंटकर हम उन्हें नाउमीदी, मायूसी और अंधेरों की दुनिया में धकेल देते हैं। दोस्तों, लफ्ज जहेज दरअसल जहाज से निकला है जो अरबी ज़बान का लफ्ज है। इसका इतलाक इस साजो सामान पर होता है जिसकी जरूरत एक दुल्हन को नया घर संभालने के लिए होती है। दूसरी तरफ एक मैयत को कब्र तक पहुंचाने के लिए जो साजो सामान दरकार होता है उसके लिए भी जहाज का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है। शायद इसीलिए वालिदैन बेटी को रुखसत करते वक्त कहा करते थे कि अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा, यानी वो बेटी की शादी करके मौत तक इसके तमाम तर जिम्मेदारियों से सबको दोष हो गए। अगर जहेज की बुराई को छोड़कर निकाह को आसान न कर दिया गया तो माशरा मजीद बेराह रवी का शिकार हो जाएगा। लिहाजा हुकूमतों को चाहिए कि जहेज की रोकथाम के लिए कवानीन वाजे करे और इनका निफाज भी कराए। हुकूमत को माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए एक खास मौसर स्कीम का इजरा करना चाहिए कि जो इन माशरती बीमारियों के साथ साथ इनसे जुड़ी दूसरी माशरती बुराइयों के तदराक का काम सरंजाम दे। शायर ने सच ही कहा है, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी नामुराद है ये बदरस्म जहेज भी। दोस्तों, अगर आप भी जहेज के खिलाफ जिहाद में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को आगे शेयर करें। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।